ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن میں بات ہوگی۔ امریکہ سے تعلقات کیسے؟ وزیر اعظم کا واضح موقف۔ 7 جوان وطن پر قربان۔ وزیر اعظم کیوں خفا؟ ای وی ایم کا استعمال کیسے؟ جمہوریت کا علم بردار کون؟ نون لیگ میں 2 بیانیے۔ مولانا کا بلاول کو جواب۔ روپے کی بے قدری کیوں؟ اور پہلے مارکے کی تیاری۔ یہ سب خبریں بلٹن کا حصہ بنائیں گے۔ آغاز میں خبر دیں گے آپ کو۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ سے ایسے تعلقات نہیں چاہتے کہ وہ پیسے دے اور کام کروائے۔ پاکستان امریکہ سے بھارت جیسے تعلقات چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کو 2 ٹوک پیغام دیا۔ امریکی چینل CNN کو انٹرویو میں کہا کہ اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ امریکہ جنہیں پہلے مجاہدین کہتا رہا، بعد میں انہیں دہشت گرد کہا۔ 9/11 کے بعد امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت تھی، اس کے بعد امریکہ پاکستان کا حلیف بن گیا۔ 9/11 کے وقت میں وزیر اعظم ہوتا تو امریکہ کو افغانستان پر حملے کی اجازت نہ دیتا۔ امریکہ نے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا، اسے مسترد کرتا ہوں۔ امریکی صدر کے فون نہ کرنے پر کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف ایک فون کال پر مبنی نہیں، امریکی صدر مصروف ہیں اس لیے انہوں نے فون نہیں کیا۔ Pakistan is the country. Just because we sided with the US, we became an ally of the US after 9/11 in the war in Afghanistan. The suffering this country went through. At one point there were 50 militant groups attacking our government. In the 80s, Pakistan joined the US against the Soviets. We trained the Mujahideen to do jihad in Afghanistan. Amongst them was Al-Qaeda, Taliban were part of the Mujahideen groups. We trained them that foreign occupation, fighting against them is a sacred duty. Fast forward to 9/11, US needs us in Afghanistan. George Bush asked Pakistan to help. And he famously said, we will not abandon Pakistan again. Pakistan joined the US war in Afghanistan. Was I the Prime Minister? I would never have done that. افغانستان میں کٹ پتلی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ افغانستان کو کوئی باہر سے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ طالبان عالمی سطح پر خود کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک پیغام۔ CNN کو انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی حکام حقائق سے لا علم ہے۔ امریکیوں کو حقانی نیٹ ورک کے بارے میں معلومات نہیں۔ حقانی جب سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے تب وہ مجاہد تھے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی مدد کرنے کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی چوائس نہیں۔ افغان حالات پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان ایک تاریخی دوراہے پر ہے۔ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ طالبان کو چاہیے وہ تمام دھڑوں کو متحد کریں۔ افغانستان کو دہشت گردی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ افغان خواتین کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا افغانستان کی خواتین بہت بہادر اور مضبوط ہیں، وقت دیا جائے وہ اپنے حقوق حاصل کر لیں گے۔ Afghanistan goes from here, I'm afraid none of us could predict. We can hope and pray that they have peace after 40 years. Clearly they want international acceptability. But there's another fallacy. Afghanistan cannot be controlled by outside. They have a history. No puppet government in Afghanistan is supported by the people. It gets discredited amongst the people. Rather than sitting here and thinking that we can sort of control them, we should incentivize them. Because Afghanistan, this current government, clearly feels that without international aid and help, they will not be able to stop this crisis. So, we should incentivize them. I feel very strongly that it's a mistake to think that someone from outside will give Afghan women rights. Afghan women are strong. Give them time, they will get their rights. اور افغانستان میں سیاسی صورتحال پر عالمی رابطے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ افغانستان کی صورتحال پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران سے پہلا جہاز انسانی امداد لے کر کابل ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے خبردار کیا ہے کہ القاعدہ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔
امریکہ پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے۔ افغان آرمی چیف نے باقاعدہ افغان فوج تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ افغانستان میں معاملات تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ عالمی رہنماؤں کے پاکستان سے رابطے بڑھ گئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں نے افغانستان کی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران اور افغانستان کے درمیان مسافر پروازیں بحال کر دی گئی ہیں۔ ایران سے پہلا جہاز انسانی امداد لے کر کابل ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام نے خبردار کیا ہے کہ القاعدہ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیوڈ کوہن کا کہنا تھا کہ امریکہ پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے۔ تاجک جنگجو اسماعیل خان نے پنجشیر مزاحمت کا دائرہ آہستہ آہستہ دوسرے صوبوں تک پھیلنے کا دعویٰ کر دیا۔ شیر ہرات کے لقب سے مشہور اسماعیل خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ طالبان قیادت میں نئی حکومت پر اختلافات بھی سامنے آنے لگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک ہفتے پہلے صدارتی محل کے اندر نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور کابینہ کے رکن خلیل الرحمان حقانی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ یورپی یونین نے ترکی کے کابل ایئرپورٹ کے سیکیورٹی انتظامات سنبھالنے کی حمایت کر دی۔ انقرہ میں یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ افغانستان کے دنیا سے رابطے کے لیے ایئرپورٹ کا فنکشنل رہنا ناگزیر ہے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 7 فوجی جوان بھی شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا اور اس جھڑپ کے بعد علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے شدید جھڑپ۔ ISPR کے مطابق جھڑپ میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 7 فوجی جوان بھی شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کنٹونمنٹ الیکشن میں پارٹی کی کارکردگی پر خفا ہو گئے۔ کہا جس حلقے سے ہم جیتے وہاں خراب کارکردگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عام انتخابات تک تمام کوتاہیوں کو دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کنٹونمنٹ الیکشن میں بعض سیٹیں گنوانے پر خفا۔ وزیر اعظم سے PTI وسطی پنجاب کے صدر سینیٹر اعجاز چودھری نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا جس حلقے سے ہم جیتے وہاں سے کچھ سیٹوں کا گنوانا تشویشناک ہے۔ PTI کے روایتی حلقوں میں خراب کارکردگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عام انتخابات تک تمام کوتاہیوں کو پتہ لگا کر انہیں دور کیا جائے۔ لاہور میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو صوبائی وزراء کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے لاہور میں امن و امان اور دیگر معاملات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کی تجویز ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کے لیے پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوام کے مفاد میں ہوگا۔ منصفانہ اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ مشین سے متعلق درخواست گزار کے تحفظات قبل از وقت اور خدشات پر مبنی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کروانے کے خلاف درخواست۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دنیا کی کئی ممالک میں رائج ہے۔ یقین ہے پارلیمنٹ اس بارے میں عوام کے مفاد میں فیصلہ کرے گی۔ انتخابات کو دھاندلی سے محفوظ کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف درخواست نمٹاتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے محفوظ تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کوئی انوکھا معاملہ نہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ عدالت کو یقین ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرتے ہوئے اس بارے میں تمام خدشات کا جائزہ لے گی۔ عدالت نے فیصلے میں مزید کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوام کے مفاد میں ہوگا۔ منصفانہ اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ انتخابات کو دھاندلی سے محفوظ کرنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ عام انتخابات کرانے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلے پر حکومتی وزراء کا رد عمل۔ سینیٹر فیصل جاوید نے عدالت کا بہترین فیصلہ قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا کہ پارلیمان اس سلسلے میں ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے گی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکومتی وزراء کا رد عمل۔ سینیٹر فیصل جاوید کا ٹویٹ۔
अदालत का बेहतरीन फैसला करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद का मजीद लिखना था कि पार्लियामान इस सिलसिले में जिम्मेदारी निभाते हुए अपना किरदार अदा करेगी। इंतखाबात में शफाफियत के लिए आने वाले इलेक्शन इंशाअल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। ओवरसीज को भी वोट का हक हासिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अजनबी काम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से मुल्कों में राइज है। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयद बुखारी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइन से मुतसादिम है। नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मीडिया से गुफ्तगू में नैयद बुखारी ने कहा कि इंतखाबात का इनेकाद सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील कर देंगे। कोई आमिल सहाफ़ी फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। सहाफ़ियों के मसाइल और फेक न्यूज़ के लिए हम 2 फोरम्स बना रहे हैं। फारूक हबीब ने कहा कि हमने मीडिया के 70 करोड़ रुपए वाजिबात जारी किए हैं। पहले इश्तिहारात तो किसी को कम मिलते थे, किसी को ज़्यादा। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास। फवाद चौधरी ने कहा कि कोई आमिल सहाफ़ी फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। सहाफ़ियों के मसाइल और फेक न्यूज़ के लिए हम 2 फोरम्स बना रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तजावीज़ मंजूर हो गई तो ठीक, वरना तब्दील कर देंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे आइडियाज़ पर इत्तेफाक ना हुआ तो इसे कभी नहीं लाएंगे। हमने तजवीज़ दी है कि मीडिया और हुकूमत पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमीशन होना चाहिए। फारूक हबीब का कहना था कि हमने मीडिया के 70 करोड़ रुपए वाजिबात जारी किए हैं। पहले इश्तिहारात किसी को कम मिलते थे, किसी को ज्यादा। पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल को मुस्तरद कर दिया है। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्हें आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में हर शख्स को जवाब देना होता है। वफाकी वज़ीर असद उमर का यौम जमहूरियत की तकरीब से खिताब कहते हैं सहाफ़त की आज़ादी के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। ये भी कहा कि तनकीद करना अपोजिशन का काम है, लेकिन ये भी जमहूरियत नहीं कि NRO दोगे तो ही कानून साजी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।